اور جس کی آنکھ اللہ بن جائے، جس کے کان اللہ بن جائے، جس کے ہاتھ اللہ بن جائے، جس کے پاؤں اللہ بن جائے، اس کو تو موت ہی نہیں ہے، اس کو تو موت نہیں ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں حج کرنے کے لیے گیا، میں نے 70 انبیاء کو دیکھا، وہ کہہ رہے تھے لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اور 3 نبیوں کے نام لیے، ایک جناب موسیٰ علیہ السلام، دوسرے جناب حضرت یونس علیہ السلام، تیسرے جناب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام لے کر بتایا کہ میں حج کرنے گیا، یہ بھی تلبیہ پڑھ رہے تھے۔ پڑھیں گے تو عقل آئے گی نا، پڑھیں گے تو سمجھ آئے گی نا، پڑھنے کی تو سمجھ کیا آ رہی ہے؟ اولیاء اللہ پڑھتے تھے۔ غوث اعظم، پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی شان، خواجہ بہاؤالدین نقشبند رضی اللہ عنہ کی شان، صراط مستقیم کتاب ہے جن کو دیوبند اہل حدیث اپنی بڑی مسلک کی مضبوط قسم کی اور اپنی عقائد کی کتاب سمجھتے ہیں، اس کا صفحہ میں 166 ہے، فارسی کتاب ہے اور چھاپا ہے لاہور کا، شیشمر لاہور چھاپا وہاں کا ہے، مکتبہ سلفیہ کی چھپی کتاب ہے، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو ان کے حضرت تھے نا احمد صاحب جنہوں نے لوگوں کو ڈیریل کیا، وہ ایک دن کہتے یار میں دیکھ رہا ہوں، میرا دل میں خیال آیا کہ نقش بندی بن جاؤں، چشتی بن جاؤں۔ کہتے ایک دن کیا ہوا، غوث پاک رضی اللہ عنہ اور خواجہ بہاؤالدین نقشبند کی روحیں میرے پاس آ گئی۔ وہ کہنے لگے غوث اعظم میں نے اس کو قادری بنانا ہے، خواجہ بہاؤالدین نقشبند فرمایا میں نے اس کو نقشبندی بنانا ہے۔ کہتے ایک مہینہ تک دونوں پیروں بزرگوں میں تنازع رہا، وہ کہے میں نقشبندی بناؤں گا، وہ کہے قادری بناؤں گا۔ تو مہینے کے بعد صلح ہوئی، کہا تم قادری بنا دو میں نقشبندی بنا دیتا جی۔ 1000 سال کے بعد 9 سال کے بعد آگے بابے قادری بنا گئے، نقشبندی بنا گئے۔ کہتے پھر حضرت صاحب کو خیال آیا کہ چشتی بنے، فرمایا پھر چشتی بنے تو برسرے گورے قطب الدین مراقب نشست، بیٹھ گئے آ کے خواجہ قطب مختار کاکی چشتی اور شیر رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے پاس مراقبہ کیا۔ اتنے میں ان کی روح حاضر ہو گئی، کہا احمد غوث اعظم نے قادری بنا دیا ہے اور بہاؤالدین نقشبند نے نقشبندی بنا دیا، چاہو میں تو چشتی بنا دیتا ہوں۔ آپ چشتی بن رہے ہیں، آپ قادری بن رہے ہیں اور آپ نقشبندی بن رہے ہیں، اور اگر جمیل و شکیل اور اشرف صاحب کی بلا کہ غوث پاک نے کہا شرک پہ کر، کتابیں پڑھے بزرگوں، کتابوں میں لکھا ہوا ہے، اولیاء اللہ حاضر ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو بھیج دیتے ہیں، طاقت ہے ان کے اندر کی قوت ہے اللہ پاک نے، کیوں وہ اللہ کے بندے بن گئے۔ غوث اعظم پیروں کے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ عنہ، آپ توکل کے بارے میں لکھتے ہیں کہ 2 بزرگ تھے، ایک ابو سعد دبیلی اور ایک عبد الرحمن، دونوں توکل کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں، گفتگو ہو رہی ہے، اور انہوں نے کہا حضور یہ بتائیں توکل کیا ہوتا ہے؟ ابو سعد دبیلی رحمۃ اللہ فرمائیں توکل یہ ہوتا ہے اژدہے نے منہ کھولا ہوا ہو اور تو اپنا ہاتھ اس کے منہ میں رکھ دے، تیرا یقین ہو کہ اس کے حکم کا ڈسے گا نہیں، یہ توکل ہے، یہ توکل ہے۔ کہنا یہ بہت مشکل ہے کام، کون پہلے اژدہے کے منہ میں ہاتھ رکھے پھر کہے میرا یا اللہ تیرے پر توکل ہے۔ وہ ابو سعد دبیلی شہر دبیل سے شہر بستان چل پڑے، 7 میل سفر کر کے وہ بستان شہر پہنچتے ہیں، وہاں ایک بزرگ رہتے ہیں جن کا نام ہے خواجہ عباس بستانی رحمۃ اللہ علیہ، وہ اپنے گھر میں آرام کر رہے ہیں، بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کے ساتھ ملاقات نہیں ہے، اور وہ 60 میل کا سفر کر کے آ کے دستک دیتا ہے مسئلہ پوچھنے کے لیے، تو آپ اندر سے ہی فرماتے ہیں ابو سعد دبیلی، عبد الرحمن نے صحیح جواب دیا، واپس چلے جاؤ۔ سمجھ آ گئی مسئلے کی، کہنا سرکار آپ بھی تو کچھ بتاؤ نا۔ فرمایا میں تجھے کیا بتاؤں، عرش کے گرد اژدہا ہو تیری طرف بڑھ رہا ہو، اس کا تجھے ڈرنا، اللہ پر بھروسہ ہی توکل ہے۔ کہنے لگے مسئلہ سمجھائیں، پہلے اژدہے سے ڈرنا بچنا ہوگا، اس کا بے خوف ہونا ہوگا۔ کہنا سرکار دیدار بھی تو کراؤ نا، حضور دیدار کرائیں، کیا کرائیں؟ دیدار تو کرائیں۔ تو خواجہ صاحب کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا تو دیدار کی نیت نہیں لے کر آئے، تو مسئلہ پوچھ رہے ہیں، چلو واپس چلے جاؤ۔
اللہ والے نیتیں بھی جانتے ہیں کہ دیدار کا نیت ہے، یہ سوال کی نیت ہے. پھر واپس چلے گئے تو غوث اعظم فرماتے ہیں 1 مہینہ کے بعد پھر آئے، ابھی دروازے کے پاس کھڑے ہوئے تو اندر سے کہتے ہیں آجو بیٹا دیدار کی نیت سے آجو، آج دیدار کی نیت سے. یہ ہمارے پاس موبائل ہے، ٹھیک ہے، اس میں ایک آپشن ہے اسکائپ، وہ ویڈیو آڈیو ساتھ فوٹو آتی ہے، ایسے کرو گے نا اسکائپ پر فوٹو آ جائے گی، اس میں فوٹو آ جاتی ہے، سارے مانتے، کوئی شرک نہیں ہے. انگلینڈ کے بندہ ادھر ہے، اس کے اندر فوٹوز کی آئے گی، وہ باتیں کرتا، ہلاتا، مسکراتا ہے جی، ایسے سے کرتا نظر آئے گا. ماں بھی خوش ہے، باپ بھی خوش ہے، میرا پتر نظر آ رہا ہے، کوئی شرک نہیں ہے. اور روحانیت کیا کہتی ہے؟ روحانیت کہتی ہے تم کہیں بیٹھے ہو، پاس نہ بھی آؤ تو اللہ کا ولی تمہیں وہاں دیکھ رہا ہے. اس کی نگاہ اتنی تیز ہوتی ہے، وہ ہزاروں میل دور بندے کو دیکھ لیتے ہیں. ادھر شرک ہے، یا 7000 دور سے دیکھ لے میل تو شرک نہیں ہے.